فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، نکاح کے موقع پر عام طور پر جو آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے درمیان ان آیات کا ترجمہ، تشریح اور احادیث کا ترجمہ اور تشریح بیان کر دی جائے. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے پیدا فرمایا. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار مرد اور بے شمار عورتوں کو پیدا فرمایا. آگے فرمایا کہ اے لوگو، تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے کوئی سوال کرتے ہو، تم لوگوں سے کوئی معاہدہ کرتے ہو، اس سے ڈرو. اور فرمایا والارحام، اور رشتہ داروں سے ڈرو. اور آگے فرمایا کہ انسان جو بھی اعمال اس دنیا میں کرتا ہے اللہ اس پہ نگراں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. مطلب یہ کہ خوشی کا موقع ہو تو، غم کا موقع ہو تو، ہر حالت میں شریعت مطہرہ کا دامن ہم اور آپ سے چھوٹنے نہ پائے. ہم اور آپ یہ کام تو کرتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم شریعت کو تلاشتے ہیں، احادیث اور قرآن کی جانب ہم رجوع کرتے ہیں. لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ایسے موقع پہ ہم شریعت کا حکم دریافت نہیں کرتے. یہ آیت ہم اور آپ کو اس بات کی ترغیب دے رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. مطلب یہ کہ خوشی کا موقع ہو تو، غم کا موقع ہو تو، ہر حالت میں ہم اور آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزرنی چاہیے. اور آگے فرمایا تمہاری موت اس حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو. تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، حق بات کہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی یا کامرانی کا پیمانہ بتایا کہ وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان بامراد ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، ایسے ہی انسان بڑی کامیابی میں ہے. نکاح کے موقع پہ عام طور پر یہ 3 آیات پڑھی جاتی ہیں. ذرا ہم اور آپ غور کریں، ان 3 آیتوں میں سے کسی بھی آیت کا تعلق نکاح سے نہیں ہے، لیکن یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. کہیں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اس رب سے. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. یہ ڈرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے اور یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ نکاح کے ذریعے جو شوہر اور بیوی کا رشتہ وجود میں آتا ہے،
ان دونوں کے درمیان جو اکثر معاملات ہوا کرتے ہیں وہ تنہائی میں معاملہ ہوا کرتے ہیں، وہاں پر کوئی انسان اس کو نہیں دیکھتا، تو کہا جاتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ جب ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، تو جس طریقے سے وہ دن کے اجالے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، راتوں کی تنہائی میں بھی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، بند کمرے میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جہاں وہ سوچے گا کہ ہم اپنی بیوی پہ ظلم کریں، فوراً وہ سمجھے گا اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ نے منع کیا ہے، ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، لہذا فوراً ایک ایمان والا اپنے قدم کو بیک کر لے گا، پیچھے ہٹ جائے گا اور اس ظلم سے باز آ جائے گا۔ بیوی اگر ظلم کرنا چاہے گی شوہر پر، فوراً اسے یاد آئے گا کہ خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا جب حکم دیا گیا ہے تو تنہائی میں شوہر اور بیوی دونوں اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں گے۔ اور یہ نکاح جو آج اس مسجد میں انجام دیا جا رہا ہے، یہ نکاح اللہ رب العزت کی مقدس ترین عبادت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ روئے زمین پہ سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کا نکاح ہوا، تو سب سے پہلا رشتہ جو روئے زمین پر وجود میں آیا ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ وجود میں آیا ہے۔ اس نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے بیوی کا مہر اور نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کرنے کی بنا پر عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا جو بیوی کا مہر اور نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ خواہشات نفسانی کے لیے ہتھوڑا ہے۔ آج جو نوجوانوں میں آزاد خیالی کا دور آ گیا ہے، نوجوان یہ سوچتا ہے کہ شادی کر کے میاں بیوی کے ٹینشن کو کون مول لینے جائے، بیوی بال بچوں کے ٹینشن کو کون مول لینے جائے، اس سے بہتر تو آزاد رہنا ہے۔ یاد رکھیے اسلام ایک ایمان والے سے تقاضا کرتا ہے، نوجوانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ اے نوجوانوں، شادی کر کے عفت و عصمت کے ساتھ تم پاک دامنی کی زندگی گزارو۔ اس لیے اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس نکاح کے بارے میں ہم سب کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ باتیں آج بالکل برحق اور صادق آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنا پر۔ خوب غور سے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنا پر۔ نمبر 1 ولی مالہا، کہ عورت بہت زیادہ مالدار ہوتی ہے، اس کے گارجن بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی تو میرے جو بیجا مطالبات ہوں گے، میری جو بیجا فرمائش ہوگی، لڑکی والے اس کو پورا کریں گے۔ اس لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے پاس قارون کا خزانہ ہو، مالدار لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولی جمالہا، وہ مالدار تو نہیں ہے لیکن وہ حسین و جمیل ہے، وہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کو وجہ ترجیح بنا کر لوگ اس سے نکاح کیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ تو وہ مالدار ہے نہ تو حسین و جمیل ہے لیکن اس کا حسب و نسب اونچا ہے، اونچے خاندان والی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونچے خاندان والی لڑکی سے میری شادی ہوگی، میرا بھی اپنی کالونی میں ایک ویٹ ہوگا، میرا بھی اپنی بستی میں ایک وزن ہوگا، اس لیے اونچے خاندان کی لڑکی کا لوگ انتخاب کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولدینہا، وہ مالدار نہیں ہے، وہ حسین و جمیل نہیں ہے، اس کا حسب و نسب اونچا نہیں ہے لیکن وہ دیندار ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین، دین والی کو اختیار کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ خواہ لڑکے کے انتخاب کا معاملہ ہو یا لڑکی کے انتخاب کا معاملہ ہو، ہر حالت میں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ دینداری کے ساتھ ساتھ مالداری بھی ہو جائے، حسن و جمال بھی ہو جائے، حسب و نسب بھی ہو جائے، فبہا و نعمت، لیکن سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ الحمدللہ میں ماسٹر حاجی انوار صاحب کے بارے میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ الحمدللہ یہ دیندار ہیں، یہ پورا گھرانہ دیندار ہے۔ یہ گھرانہ حضرت امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی صاحب
احمد ولی فیصل رحمانی مدظل العالی سے جڑا ہوا گھرانہ ہے، اور ماشاء اللہ حضرت ماسٹر صاحب تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی ہے، معزز رکن ہے۔ تو یہ گھرانہ ماشاءاللہ نیک ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے ابھی اپنے بچے کی جو شادی کی ہے اس میں 1 روپے کا بھی کوئی لین دین نہیں۔ الحمدللہ اس کا ایک اچھا پیغام یقیناً جائے گا، اور معاشرے کو ایسی شادی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے اب تقریر کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب زمانہ آ گیا عملی میدان میں آگے بڑھنے کا۔ تقریریں ہم نے بہت ساری سن لی، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عملی میدان میں ہم اور آپ آگے بڑھیں۔ ہم اور آپ جب بھی لڑکے کا انتخاب کریں، جب بھی لڑکی کا انتخاب کریں تو دیندار لڑکے کا انتخاب ہو، دیندار لڑکی کا انتخاب ہو۔ ماسٹر صاحب نے جو اپنے داماد کا انتخاب کیا، ماسٹر صاحب بغل میں موجود ہیں ماسٹر نثار صاحب، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے وضع خطا کو، الحمدللہ بہت ہی دیندار ہے۔ تو ایسے ہی گھرانہ، ایسی چیزوں کو انسان کا کوئی انتخاب کرنا چاہیے، اسی میں ہم اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ تو دیندار گھرانے کا انتخاب ہونا چاہیے جو دین اور شریعت کا پابند ہو۔ اور اس نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ لوگوں نکاح کو اعلان کر کے کرو اور اسے مسجد میں انجام دو۔ آج لوگ مسجد میں نکاح کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم تو مکھیا جی ہیں، ہم تو ایم ایل اے ہیں، اپنے دروازے پر نکاح کریں گے، ہوٹلوں میں نکاح کریں گے۔ یاد رکھیے لوگ توہین سمجھتے ہیں، اور ہم سب کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کہاں کیا، اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کہاں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دیا؟ امت کو یہ تعلیم دیا کہ اے لوگوں مسجد میں نکاح کرو۔ آج اس سنت پہ ہم اور آپ عمل کرنا چھوڑ دیے۔ مجھے اس بات سے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو نکاح انجام دیا جا رہا ہے وہ مسجد میں انجام دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص میری ایسی سنت کو جو سنت کے مٹ چکی ہوگی، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہوگا، اگر کوئی شخص اس کو زندہ کرتا ہے تو اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے یہ سنت جو آج زندہ ہو رہی ہے تقریباً متروک ہے امت میں، آج جو اسے زندہ کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر یقیناً یہ لوگ 100 شہید کے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور ایک حدیث کو سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، وقت بھی اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اس سے ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے بارے میں فرمایا ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، کہ سب سے بابرکت نکاح، سب سے مبارک اور مسعود نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ نکاح کو مسجد میں اس لیے انجام دینے کے لیے کہا گیا تاکہ ٹینٹ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ ہوٹلوں کو بک کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بہت ساری فضولیات لغویات سے انسان خود بخود پاک اور صاف رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو مسجد میں انجام دینے کا حکم دیا۔ اور یہ نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا آسان بنایا، کتنا آسان کہ لڑکی والوں پہ تو 1 روپے کا بوجھ ہے ہی نہیں۔ کتنا آسان کہ صرف 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں، 2 مسلمان مرد کی موجودگی میں لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو کہے کہ میں نے آپ سے نکاح کہے، دوسرا کہے میں نے قبول کر لیا، بس نکاح ہو گیا، کسی گھوڑا جوڑا بات براتی کسی چیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اور اسلام نے نکاح کو آسان کیوں بنایا؟ اس لیے کہ نکاح انسانی ضرورت کی چیز ہے، اور انسانی ضرورت کی چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنایا۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں، پانی انسان کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو کتنا سستا بنایا۔ ہوا انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کو کتنا آسان بنایا۔ اسی طریقے سے نکاح انسانی ضرورت ہے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کو بھی آسان بنایا۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ نکاح کو سہل طریقے پہ، آسان طریقے پہ، عبادت سمجھ کر، سنت نبوی سمجھ کر سہل طریقے پہ انجام دینے والے بننا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے تو اسی طریقے سے نکاح کو مسجد میں انجام دینے والے بنیں، جب جا کر کے ہمارا ماحول اور معاشرہ پاک اور صاف ہوگا۔ ہر ایک دوسرے پر تنقید تو ضرور کرتا ہے، تبصرہ تو ضرور کرتا ہے، لیکن عملی میدان میں کوئی آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ اس لیے عملی میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ عملی میدان
یہ وقت عملی میدان میں آگے بڑھنے کا آ گیا ہے۔ جب عملی میدان میں آگے بڑھیں گے، سنت کے مطابق صحیح طریقے پر نکاح کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری وہ بیٹیاں جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، آگ لگانے پر مجبور ہو رہی ہیں، اور نتیجہ تو یہاں تک ہے کہ نکاح کو مشکل امر بنا دینے کی بنا پر آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں غیروں کا ہاتھ تھامنے میں مجبور ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ جہاں ارتداد کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ نے، مسلمانوں نے نکاح کو مشکل امر بنا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ نکاح ہم اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اور آپ سہل طریقے پہ، آسان طریقے پہ نکاح کو انجام دینے والے بنے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ نکاح جیسی محترم بشان عبادت کو، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سہل طریقے پہ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔